अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुश आमदीद में हूँ मारिया जदून। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। हाई कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करने और गिरफ्तार होने पर अपील बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। जब भी नवाज शरीफ अपील बहाली की दरख्वास्त दायर करेंगे उसके बाद कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि मफरूर होने के बाद नवाज शरीफ हक़ समात खो चुके हैं। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस फैसले से क्या नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा, और अब नैब का अगला लाया अमल क्या होगा, इस सब के ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सेकंड चंक में हम आपके साथ आज एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने अपना अगला लाया अमल तैयार कर लिया है। वो क्या है, वो एक्सक्लूसिव स्टोरी आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, लास्टली हम बात करेंगे हमजा शहबाज शरीफ आज FIA पहुंचे हैं, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस पर तफ्तीश भी की गई है। उनसे रमजान और अल अरेबिया शुगर मिल से मुतालिक सवाल भी किए गए। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच, और इसके साथ साथ आज मेरे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान ने भी। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इरफान कादिर साहब भी ज्वाइन करेंगे। अदील, प्रोग्राम का मैं आगाज आपसे करूंगी। आज जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है नवाज शरीफ का और अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी है, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इसका मतलब क्या है और इस केस की आज का जो फैसला है इस केस के हवाले से उसकी डिटेल्स शेयर कीजिएगा। देखें, नवाज शरीफ के खिलाफ बुनियादी तौर पे 3 रेफरेंस आए थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में। नैब ने 3 रेफरेंस जो हैं वो दायर किए थे। एक रेफरेंस में उनकी बरियत हो गई थी एहतसाब अदालत से, 2 रेफरेंसेस में उनको सजा हुई थी। एक रेफरेंस में उनको 10 साल की सजा हुई थी, जो कि एवन फील्ड डिपार्टमेंट है, जहां से वो रोजाना बाहर निकलकर वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और आकर इदारों पर भी तनकीद करते हैं, सिस्टम पर भी तनकीद करते हैं। तो ये वो एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स हैं उन पर इनको 10 साल जो है वो सजा हुई थी। फिर इनको 7 साल कैद की सजा हुई थी अल अजीजिया रेफरेंस जो है उसमें, और साथ नाअहली भी हुई थी इसमें भी। तो इस केस, इन दोनों केसेस में पहले नवाज शरीफ ने जो एवन फील्ड है उसको चैलेंज किया, उनकी सजा जो है वो मुअत्तल हुई। अल अजीजिया में भी इन्होंने चैलेंज किया। इसी दौरान नवाज शरीफ अदालत से इजाजत लेकर बैरून मुल्क चले गए। जब वो बैरून मुल्क चले गए तो यहां पर जब उनका केस जो काफी अरसा इल्तवा का शिकार भी रहा, उनके बैरून मुल्क जाने की वजह से, बिल आखिर जब केस शुरू हुआ तो उन्होंने प्ली इसमें क्या ली कि जी चूंकि नवाज शरीफ यहां है नहीं है तो इस केस को यहां पर आगे ना बढ़ाया जाए, उनकी यानी गैर हाजिरी में इस केस को आगे ना लेकर जाया जाए। जो उनके वकील हैं, उनकी लीगल टीम है, वो यही कोशिश करती रही। आज जो इस केस का फैसला आया है उसमें उनकी वो अपीलें खारिज कर दी गई हैं। उनकी अपीलें चूंकि वो पैरवी नहीं इस केस की कर रहे। अब इस केस में बड़ा दिलचस्प जो मोड़ है वो हम आगे जाकर डिस्कस करने लगे हैं। लेकिन देखें, एक चीज तो ये हुई कि नवाज शरीफ की सजाएं हो गई बहाल। नवाज शरीफ एक मुजरिम डिक्लेयर हुए थे एहतसाब अदालत से। उसके बाद आए कि जी ये अपीलें, ये हमारे खिलाफ जी फैसला ठीक नहीं आया, ये कानून के मुताबिक नहीं आया, इसमें फेयर ट्रायल नहीं हमें मिला। लेकिन इस केस में उन्होंने मेरिट्स पर यह केस लड़ने की बजाय इस बात पर तरजीह दी कि वो इस केस में गैर हाजिर रहते हुए इस केस को लड़ेंगे। और आज क्या हुआ, जब उनकी सजाएं बहाल हो गई, उनकी अपीलें खारिज हो गई, लेकिन साथ ही साथ एक चीज अदालत ने कह दी कि जब वो वापस आएंगे तो आकर उनकी अपीलें बहाल हो सकती हैं। ये बहुत ये अहम नुक्ता है मारिया, बहुत अहम नुक्ता है कि देखें, एक जानिब तो क्या हुआ कि ये एस्टैब्लिश हो गया कि जो ट्रायल, जो ये कहते आए जी हमारे साथ ज्यादती हो गई, ट्रायल शफाफ नहीं था, जल्दबाजी की गई। ट्रायल शफाफ था, ये चीज एस्टैब्लिश हो गई। दूसरी जानिब एक रिलीफ भी मिला है छोटा सा। ये छोटा सा रिलीफ नहीं है, बेसिकली ये बहुत बड़ा रिलीफ है। जो देखा जाए इसके इंटरप्रिटेशन पे जो कानूनी माहिरीन इस पे बात कर रहे हैं वो ये है कि नवाज शरीफ
जब यानी इसमें कोई टाइम तो लिखा नहीं है, यानी वो 1 साल बाद वापस आते हैं, वो 2 साल बाद वापस आते हैं, वो 5 साल बाद वापस आते हैं, आगे दरख्वास्त देते हैं और आगे दरख्वास्त दे के कहते हैं मेरी अपीलें जो हैं यहां से रिवाइव कर दी जाए। डिफाइन नहीं है, नहीं है। और उसमें ये केस यहीं से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू होगा और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये केस शुरू होने के बाद फिर जब ये डिसाइड होगा उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस पे हम आगे जाके सिद्दीक साहब से भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि सिद्दीक जान साहब कमरा अदालत में मौजूद होते थे और इन्होंने तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं ये कवर की हैं। तो बल्कि सिद्दीक से ही पूछ लेते हैं। सिद्दीक, आप बताएं, आपने इस पूरे केस को चूंकि कवर भी किया है, तो जिस तरह अभी अदील बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, रिलीफ किस तरह से मिला और उसका लीगल इम्पैक्ट क्या है? देखिए, इसका लीगल इम्पैक्ट ये है कि अगर ये मेरिट के ऊपर ये केस चलता और मेरिट पर चलता और नवाज शरीफ की जाने से वकील को पेश नहीं हो सकता, तो उसकी रीज़न ये है कि नवाज शरीफ मफरूर हो चुके हैं, इश्तिहारी हैं। जब कोई मफरूर होता है, इश्तिहारी होता है, तो उसका राइट ऑफ ऑडियंस चला जाता है, उसकी जानिब से कोई भी पूरे पाकिस्तान की अदालत में कोई भी वकील पेश नहीं हो सकता। अब जब उनकी जानिब से वकील पेश नहीं हो सकता था, तो अगला रास्ता क्या है? क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि फेयर ट्रायल का हक मिलेगा, चाहे कोई खतरनाक दहशतगर्द होगा, चाहे कोई कातिल होगा, बदतरीन जराइम करने वाले को भी उसको फेयर ट्रायल का हक मिलेगा। जब फेयर ट्रायल का हक मिलेगा, तो अब जब उसकी जानिब से वकील पेश नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उसका आइन ने रास्ता दिया हुआ है, कानून ने रास्ता दिया हुआ है कि रियासत उसकी तरफ से एक वकील को मुंतखब करेगी कि ये इसका केस लड़ेगा। अब वो वकील सामने आता, वो दलाइल देता और मेरिट के ऊपर इस अपील का फैसला होता। और मेरिट के ऊपर फैसला सबको पता है कि फैसला क्या होना था, यानी कोई ये ऐसी बात नहीं है कि अच्छा, एक मैं सिद्दीक जान आपकी इजाजत से एक चीज वाजे कर दूं नाजरीन के लिए भी, यहाँ मेरिट से मुराद केस के मेरिट्स हैं। यानी जो ऑनरेबल जज साहिबान ने ये फैसला सुनाया है, ये बड़े अपराइट काबिल तरीन ये जो जज साहिबान, आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला होता है। ये मेरिट्स, ये जो मेरिट्स ऑफ केस की बात हो रही है कि नवाज शरीफ केस के मेरिट्स पर बात करने की बजाय इस बुनियाद पर वो रिलीफ मांग रहे थे कि जी मैं यहां हूं नहीं, चूंकि ये मामला ना चलाया जाए। तो आज जो सिद्दीक साहब गालिबन यही बात कर रहे हैं कि ये केस नॉन प्रोसिक्यूशन पर उनकी अपीलें जो हैं वो खारिज हो गई, केस के मेरिट्स की वजह से नहीं, यानी उसके मेरिट्स अपनी जगह मौजूद हैं। ऐसे ही आप कह रहे हैं? दुरुस्त आप कह रहे हैं। मेरिट से मुराद, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दूं, मेरिट से मुराद ये है कि नवाज शरीफ को सजाएं हुई, नवाज शरीफ ने अपीलें ये की कि ये सजाएं गलत हैं, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उनके मुताबिक मुझे बरी किया जाना चाहिए था। अगर इस चीज़ को देख के अदालत फैसला करती कि आया नवाज शरीफ की ये बात दुरुस्त है, ये गलत है, कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जो रसीदें दी थी, जो वजाहतें दी थी, वो दुरुस्त हैं, ये गलत हैं, उस पर फैसला आता, तो हम कहते हैं कि ये मेरिट्स के ऊपर फैसला आया है, केस के मेरिट्स के ऊपर आए। ये मेरिट्स के ऊपर नहीं आया। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पे नवाज शरीफ की अपीलें खारिज की हैं। और आपने ये पूछा था कि इसका लीगल इम्पैक्ट, देखें, अगर मेरिट्स के ऊपर फैसला हो जाता और नवाज शरीफ को कन्विक्ट कर दिया जाता, उसमें यह होता कि नवाज शरीफ के पास 1 माह का टाइम होता, यानी कन्विक्शन बरकरार रहती, जो इस्लामाबाद अदालत का फैसला है वो बरकरार रहता, तो नवाज शरीफ के पास होना था 1 माह का टाइम। 1 माह के अंदर अंदर उनको सरेंडर करना पड़ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सरेंडर करके उनको अपील करनी पड़ती, और वो नहीं करना था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना था, क्योंकि वो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आना। अब तक का जो उनका फैसला है, कल को हालात को ऐसे हो जाते हैं, कोई बड़ी तब्दीलियां ऐसी आ जाती हैं कि वो आ जाए, तो अभी तक उनका फैसला किया है। सिद्दीक जान साहब, यहाँ तलवार तो लटक रही है ना, मतलब मारिया, आपकी इजाजत से अगर मैं सिद्दीक साहब से एक सवाल करना चाह रहा था। सिद्दीक जान साहब, अब तो यानी पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि हम मेडिकल ग्राउंड्स पे बैरून मुल्क हैं, तो अब तो मरियम नवाज साहिबा खुद ये कह रही हैं कि अगर इनकी यहाँ जमानत कोई मिल जाए, कि इनके खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं होगी, कोई जिंदगी की जमानत मिल जाए, तो मैं उन्हें आज ही ले आऊंगी। तो इसका मतलब है जो मेडिकल ग्राउंड्स वाली वो सारी बात बनाई, अदालत से तो मेडिकल ग्राउंड्स पे इजाजत लेकर गए हुए थे, इसका मतलब है जो आप बात कह रहे हैं कि इन्होंने ना आने का इरादा किया हुआ है, वो तो ऐसे ही लग रहा है। देखें दिल बड़ाई साहब, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से जब रिलीफ लिया था, देखें इनके केसेस यहाँ पे चल रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यहाँ से इनको 6 या 8 हफ्तों की जमानत मिली थी और ईसीएल से नाम निकालने का हुक्म नहीं दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट से जाकर उन्होंने फैसला ये बाहर चले गए। बाहर जाते हुए इन्होंने क्या कमिटमेंट्स दी थी? एक तो शहबाज शरीफ का बयान हल्फी बहुत डिस्कस हो जाता है, हो चुका है, वो लोगों को पता उन्हें क्या बेनिफिट दिया था, लेकिन एक और इन्होंने कमिटमेंट की थी। वो क्या थी? वो ये थी कि जब नवाज शरीफ का जो इलाज हो रहा होगा, मुसलसल हर माह आपको रिपोर्ट देंगे पंजाब हुकूमत को। दूसरा उन्होंने कहा था कि जब हुकूमत चेक करवाना चाहेगी वो चेक करवा सकती है, जब आपको बंदा भेजना चाहेंगे वहां पे हमारे जो ऑफिस है जो यूके में, वहां से हमारे सफारतखाने से कोई भी जाके चेक कर सकता है। अब हुकूमत ने इनको कहा कि हमें 3 चीजें चाहिए। नवाज शरीफ इलाज कहां पे करवा रहे हैं, हमें उस डॉक्टर का नाम चाहिए, किस अस्पताल से करा रहे हैं उसका नाम चाहिए, हमें उनकी सारी रसीदें, उसकी रिपोर्ट चाहिए, और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान ने आंसू बहाए थे, पूरा पाकिस्तान अश्कबार था, सोगवार था, प्लेटलेट्स का मामला।
وہ اسٹاک ایکسچینج کے بتایا جاتا تھا جیسے وہ ہم بتاتے ہیں کہ اتنے پوائنٹس اوپر نیچے، اس طرح آپ یاد کریں تو اس وقت کیا نون لیگ کہہ رہی تھی، ہر ٹاک شو میں کیا کہا جا رہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو 24 سے 48 گھنٹوں میں لندن کے کسی بڑے ہسپتال میں ایسے میں داخل نہ کروایا گیا جہاں ان کی تمام بیماریوں کا علاج ہو تو نواز شریف صاحب خدا نہ خواستہ کوئی بری خبر آ سکتی ہے، اس حد تک ڈرا دیا گیا تھا۔ اب یہ نہ کوئی رپورٹ دے رہے ہیں، نہ ڈاکٹر کا نام بتا رہے ہیں، نہ ہاسپٹل کا، اور اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے، پورا پاکستان جانتا تھا کہ مریم صاحب خود کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اگر یقین دلایا جائے کہ جسٹس ملک قیوم صاحب جیسی عدالت ہوگی، ہم فون کر کے بتائیں کہ یہ فیصلہ دینے اور وہ وہی فیصلے دینے کی یقین دہانی کرائیں تو تب میاں صاحب واپس آئیں گے۔ لیکن ایک چیز کا اضافہ کر دوں جو عدیل بڑائی صاحب نے کہا کہ یہ ایک قانونی نقطے پہ فیصلہ آیا ہے، ایک قانونی نقطہ تھا، اس کے اوپر مختلف فیصلے ہیں، مختلف عدالتوں کے مختلف فیصلے ہیں۔ یہ دونوں ججز ماریہ صاحبہ، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے، عامر فاروق صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب ہوں یا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جن لوگوں نے ان کی عدالت میں جا کے یہ کیس سنا ہے، کس اوپن مائنڈ کے ساتھ انہوں نے کیس سنا، کس زبردست انداز سے انہوں نے کیس سنا، اس کیس پہ ہم بات کریں گے۔ حکومت ناخوش ہے، آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں فیصلے کے اوپر، ایک پارٹی ظاہر ہے جیتی ہے، ایک ہارتی ہے، ایک تنقید کرتی ہے، خوشی ایک مٹھائی کھاتی ہے، رسگلے کھاتی ہے، لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ دو ججز ہوں یا عطر من اللہ صاحب کی آپ بات کریں، جسٹس عطر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، مسئلہ یہ ہے آج نواز شریف کا کیس ہے نا تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ناظرین دیکھنا یہی چاہتے ہیں، عام کیسز جو عام پاکستانیوں کے وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا نا کسی کا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں جتنا ہیومن رائٹس کے ایشو کے اوپر، جتنا یہ قبضے جو ہوتے ہیں، جو اس طرح کے جتنے کیسز جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جتنے تیزی سے فیصلے عطر من اللہ صاحب کر رہے ہیں، جتنا عوام کو قانون کے مطابق ریلیف وہ دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں میں نے نہیں دیکھا پاکستان کی کسی عدالت کے کسی جج نے اتنی تیزی سے انصاف فراہم کیا ہو۔ اور یہ دونوں ججز بھی اوپن مائنڈ، اس سے زیادہ اوپن مائنڈ کیا ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے سینیٹر کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا ہے، اچھا اور انہی کی بات بھی مانی گئی ہے۔ اچھا عدیل، میں آپ سے یہاں پہ کوشچن کرنا چاہوں گی، جس طرح بھی صدیق نے بات کی، لیگل امپیکٹ اس کا ہے اور آپ دونوں اس بات سے ایگری بھی کر رہے ہیں کہ اس سے نواز شریف کو فائدہ ہوگا، لیکن اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہے؟ کیا وہ اس کو کیش کر سکتے ہیں؟ ابھی صدیق نے بات کی حکومت ناخوش ہے۔ دیکھیں صدیق صاحب جو بات کر رہے ہیں نا ناخوش والی، اس کی ریزن نظر یہ آتی ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کبھی بھی آ کر اس کیس کو ریوائیو کروا سکتے ہیں، ان کی لیگل ٹیم یہی چاہ رہی تھی، عدالت سے ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ پریویل کیا ہے۔ اور جو صدیق صاحب نے بات کی نا کہ اگر یہ مطلب اس کیس کی جو فائنلٹی کا ایشو ہے نا، یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ چیپٹر بند نہیں ہوا، شاید اس وجہ سے ناخوش ہے، کیونکہ یہ معاملہ ختم کیسے ہونا تھا جب عدالت اس میں ایک اپیل جو ہے وہ میرٹس کی بنیاد پر کہہ دیتی کہ جی آپ کی اپیلیں مسترد ہو گئی ہیں، اس کے بعد پھر ان کے پاس 1 مہینے کا ٹائم تھا، اگر یہ عدالت چلے جاتے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک خاص ٹائم کے بعد جا کے کیس ڈیسائیڈ ہو جانا تھا، فائنلٹی مل جانی تھی کیس کو، اگر وہ سرنڈر نہ کرتے تو وہ بھی 30 دن بعد معاملہ ویسے ہی ختم ہو جانا تھا۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے ایک لامتناہی سا سلسلہ ہے، اب میاں نواز شریف صاحب پر ہے یا حکومت پر ہے کہ وہ کب آتے ہیں، تو یہ معاملہ اب جو شاید مہینوں میں ختم ہو جانا تھا۔ اچھا اس میں ایک اور بڑی دلچسپ ہماری بات ہے، دیکھیں کہ یہ جو ان کی لیگل ٹیم کیا کہہ رہی تھی، ان کی لیگل ٹیم یہ کہتے جی وہ بیرون ملک کیس ہی نہ چلایا جائے۔ پرویز مشرف صاحب کے کیس میں کیا ہوا، وہ تو تھے ہی نہیں، ان کا کیس ایبسٹینشیا میں چلا، ان کا کیس ان کی غیر حاضری میں، اور ان سے متعلق جو فیصلہ آیا وہ تو فیصلے میں جو الفاظ تھے پرویز مشرف صاحب سے متعلق بڑے سخت الفاظ تھے، بیمار تھے، ان کی رپورٹس آ رہی تھی مسلسل، اور وہ تو بیمار بھی تھے، تو جو نیریٹو ہے نا ان کے نیریٹو کو دھچکا لگا۔ دیکھیں ایک یہ بات جو کر رہے تھے عدالت میں جا کے یہ کہتے رہے، جہاں جو پرویز مشرف کے معاملے پہ یہ بالکل الٹ آرگومنٹ لیتے رہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے رہے کہ ہمارے خلاف ٹرائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، شفاف نہیں ہوا، اور وہ ٹرائل جب بڑی عدالت کہتے جی ٹرائل ٹھیک ہے، ٹرائل میں مسئلہ ہی نہیں ہے، میرٹس جو ہیں وہ بالکل اپنی جگہ موجود ہیں، تو آپ چونکہ ہیں نہیں ہیں تو اس معاملے پر یہ اپیلیں خارج ہو گئی اور پھر سزائیں بحال ہو گئیں۔ تو اس میں یعنی دھچکا لگا ہے میاں نواز شریف صاحب کو اور ظاہر شریف خاندان کو، یہ ان کے لیے دھچکا ضرور ہے، لیکن ان کی لیگل ٹیم اس معاملے میں ضرور کامیاب ہوئی ہے کہ یہ معاملہ اب وہ آ کر کبھی بھی شروع کروائیں تو کروائیں، اور اس کے بعد یہ معاملہ بڑا طویل ہو سکتا ہے۔ اچھا صدیق، میرا کویشچن ہے آپ سے، ابھی انہوں نے بات کی ہے نا کہ اب وہ
जो चाह रहे थे वही हुआ है, कोई टाइम लिमिट डिफाइन नहीं है कि वो कब आएंगे या कोई एक लिमिट भी नहीं दी गई कि तब तक आपने आना है, तो फिर हुकूमत इसमें क्या कोई रोल प्ले करेगी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए? देखिए, हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है नवाज शरीफ को वापस लाना। उसकी वजह यह है कि इंटरपोल के जरिए उनको लाना आसान था, लेकिन इंटरपोल में पाकिस्तान की लॉबिंग नहीं है और इंडिया की लॉबिंग बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इस तरह की जो पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं, पॉलिटिकल शख्सियात होती हैं, वो अगर किसी मुल्क में जाके और पनाह लेती हैं तो इन केसेस का फैसला पॉलिटिकली होता है। अब देखें, यूके तो चाहेगा कि वो नवाज शरीफ को फेवर दे, क्योंकि यूके को पता है कि ये एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो कल को इक़्तिदार में आ सकती है, तो वो तो चाहेंगे कि नवाज शरीफ के साथ उनके ताल्लुकात। और तीसरी वजह ये है कि यूके में जिस तरह से पूरी दुनिया के मुल्कों से पैसा लूट के और वहाँ लाया जाता है और उनको एक महफूज पनाहगाह दी गई है लूट मार करने वालों को, और यही बात इमरान खान साहब देखें कई इंटरनेशनल फोरम्स पे उठा चुके हैं कि भाई आप हमारे पे सवाल तो उठाते हैं कि हमारे मुल्कों में माहौलियात के इशू हैं, गुर्बत के इशू हैं, बेरोजगारी के इशूज़ हैं, ये सारे मामला हैं, लेकिन आप क्यों नहीं आलमी इदारे इस बात पे बैठ के फैसला करते कि हमारे गरीब मुल्कों से जो पैसा लूट के और बड़े बड़े मुल्कों में लाया जाता है हमें क्यों नहीं वापस किया जाता? और ये भी मैं आपको बता दूं, जो आपने हुकूमत का रोल, एक और भी रोल हुकूमत का, जो अब ये सवाल है कि हुकूमत क्या करेगी अगर नाखुश है तो, देखिए इसमें हुकूमत बराह रास्त फरीक नहीं है। नैब का केस है, नवाज शरीफ के खिलाफ केस है, लेकिन हुकूमत ये समझती है नैब को अपील करनी चाहिए, और मेरे ज़राए ये बताते हैं कि नैब अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और नैब ये कहेगी कि नैब की जो इस्तदाद थी कि मेरिट्स के ऊपर इस केस को डिसाइड किया जाना चाहिए। का ब्रेकिंग दे रहे हैं कि अब नैब जो है ना इसको आगे प्रोसीड करेगी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, और इस केस में अभी और आगे कानूनी पेचीदगियां आनी है। उसकी वजह क्या है? नवाज शरीफ, मरियम सफदर साहबा और कैप्टन सफदर साहब, तीनों के केस में एविडेंस एक है। अब देखें, एक एविडेंस जब पढ़ा जाएगा और अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि हम मरियम साहिबा को बरी करते हैं, एविडेंस तो एक ही है तीनों के खिलाफ, केस तो एक ही है, ये वो कानूनी पेचीदगियां हैं जिन पे आगे चल के बात होगी। 6 जुलाई को ये केस लग गया है मरियम साहिबा का इस्लामाबाद कोर्ट में, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और ये रूटीन की बात है। अगर मरियम को बरी किया जाता तो फिर ये भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उन दोनों को भी बरी किया जाए इस केस से। लेकिन हाँ, उसकी वजह ये है कि उस केस के जो ग्राउंड्स है ना जी, वो तो बेसिकली एक ही है ना, लेकिन जिस तरह सदीक कह रहे हैं ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो बरी हो जाएं और नवाज शरीफ को उसमें क्लीन चिट मिल जाए, लेकिन असल मामला तो वो एवन फील्ड है ना। असल मामला वो जो ट्रस्ट के मामलात हैं, वो जो इनके बेनिफिशियल ऑनर होने वाले मामलात और वो सारी चीजें जो हैं, असल चीजें तो वो हैं। ठीक है, यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हमें इरफान कादिर साहब भी ज्वाइन। ब्रेक के बाद हम आपको जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के हवाले से एक अहम एक्सक्लूसिव स्टोरी भी शेयर करने जा रहे हैं, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में अहम पेशरफ्त हुई है, अहम डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन, हुकूमत ने 18 चैम्बर अपीलें दायर की हैं। अदील, क्या एक्सक्लूसिव स्टोरी है आपके पास? जी हमारी जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि 18 चैम्बर अपीलें दायर हुई हैं। क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया था, नजरसानी का फैसला जो अप्रैल में आया था उसके खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस तो उस पर एतराजात लगाए थे। 1 महीने का हुकूमत के पास टाइम था, उस 1 महीने का टाइम अब पूरा हो रहा था, तो हुकूमत ने वो तमाम एतराजात के मामले पर चैम्बर अपीलें दायर कर दी हैं। इसमें 9 अपीलें जो हैं वो हुकूमत की जानिब से दायर की गई हैं, जिसमें वजीर आज़म, सदर, वजीर कानून और जो दीगर फ्रीकैन हैं उनकी जानिब से दायर की गई हैं। 9 अपीलें FBI की जानिब से दायर की गई हैं। अच्छा, बड़ी खबर जी, FBI इस केस में बाकायदा फ्रीक बन गया है। FBI ने इस मामले में जो पहली बाकायदा एंट्री है इस केस में वो FBI की हो गई है। FBI क्या कह रहा है, ये बहुत ही अहम है मामला। FBI ये कह रहा है हमें तो इस मामले में सुना ही नहीं गया, हमने तो 3.5 करोड़ रुपए का जो टैक्स है वो बनाकर भेजा, वो कुछ पेनल्टीज वगैरह का जो मामला था, हमने वो जो सारा ऑडिट किया वो रिपोर्ट का लदम हो गई, वो रिपोर्ट जो है उसकी बुनियाद उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन हमें तो ना नोटिस हुआ ना हमें सुना गया। अब इसमें ये मामला है जी कि 2 हफ्तों का वक्त मिल गया है हुकूमत को। अच्छा, 2 हफ्तों का वक्त इसलिए दिया गया है कि ये चैम्बर अपीलें जो दायर हुई हैं इसमें पेपर बुक्स हुकूमत को कहा गया है कि वो इसमें दायर करें, फाइल करें।
ایک اپیل کے ساتھ تقریباً 10 پیپر بکس ہوتی ہیں, تو یہ 100 سے زیادہ یہ پیپر بکس اس میں فائل ہونی ہیں. حکومت اس پہ کام کر رہی ہے, اور اس میں ایف بی آر نے چونکہ اس وقت کیوریٹو ریویو والا جو معاملہ ہوا تھا, چونکہ ایف بی آر تو اس میں فریق ہی نہیں تھا, مسز فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا جی کہ جو جون 2020 میں فیصلہ آیا مجھے اس میں سنا نہیں گیا. ٹھیک ہے, مجھے جب سنا نہیں گیا, حالانکہ ان کو نوٹس نہیں ہوا تھا لیکن انہیں سنا گیا تھا عدالت میں, ان کا موقف آیا تھا آن ریکارڈ, لیکن وہ کہتی ہیں جی چونکہ مجھے سنا نہیں گیا, تو ایف بی آر کو تو اس انداز میں بھی نہیں سنا گیا تھا. ایف بی آر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا چونکہ یہ کام ہے, یہ ٹیکس کے معاملات, ہم نے یہ سارا جو انویسٹیگیٹ کیا ہے اس میں یہ جو اکاؤنٹس وغیرہ سامنے آئے ہیں, جوائنٹ اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں, اس میں یہ جو ٹریل ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, اس کے بعد 3.5 کروڑ روپے والا جو ٹیکس والا معاملہ ہے, یہ رپورٹ کا عدم ہو گئی, لیکن ہمیں نہ نوٹس جاری کیا, ہم اتنے اہم فریق ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے, اور یہ اب چیمبر اپیلیں چیف جسٹس آف پاکستان, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب, یا وہی ظاہر اس پہ اب فیصلہ کریں گے کہ یا انہوں نے سننی ہے, یا 10 رکنی بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, بہت ہی قابل جج ہیں یہ. ٹھیک ہے, اور اس کیس میں بھی جس انداز میں انہوں نے یہ کیس چلایا, جس پیشنس کے ساتھ, اور سپریم کورٹ کے سینئر ججز میں ان کا شمار ہے, تو انہوں نے یا یہ سنیں گے. تو اب یعنی ایک تو ایف بی آر اس میں فریق بن گیا ہے, اور یہ معاملہ ایسے لگ رہا تھا کہ رجسٹرار آفس جو ہے اعتراض لگا دے گا تو یہ معاملہ ختم ہو گیا. حکومت اس معاملے سے پیچھے ہٹتی نظر نہیں آ رہی, ایف بی آر اس معاملے سے پیچھے ہٹتا نظر نہیں آ رہا. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. عرفان صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو پر ٹائم دیا. یہ بتائیے گا, ابھی عدیل نے کہا ہے کہ حکومت نے 18 چیمبر اپیلیں اس کیس میں جو ہے وہ دائر کی ہیں, اور ایف بی آر کو بھی فریق بنا دیا گیا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پرنسپلی میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان کو سپریم کورٹ کے آگے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ صدر پاکستان کسی بھی سپریم کورٹ کو اپنے فرائض منصبی میں جواب دہ نہیں ہے, اور صدر پاکستان آرٹیکل جو 209 ہے اس کے تحت سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, یعنی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس ڈائریکشن کو کمپلائی کرنے کی پابند ہے. لہذا صدر پاکستان ایک سپیریئر اتھارٹی ہیں, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کے تابع ہے, اور سپریم کورٹ سے یہ اختیار نہیں دیا گیا سپریم کورٹ کو کہ وہ ان پروسیڈنگز میں مداخلت کر سکے. لہذا صدر پاکستان تو اس ساری چیز میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن ججز نے میرے احکامات کو کالعدم قرار دے دیا یا کہا کہ یہ غلط ہیں, ان کے خلاف بھی اگر وہ چاہیں تو وہ کاروائی کرنے کے مجاز ہے, ان کو وہ اتھارٹی یا وہ اختیار ہے. اور اگر ان ججز کے بارے میں بھی وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ کیس بھیج دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, تو اس معاملے کو بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے سننے کی پابند ہوگی. اور سپریم کورٹ کا چونکہ ساری چیز میں رول ہی کوئی نہیں ہے, سپریم کورٹ اگر اس چیز میں آئے گا تو وہ چیز جو ہے اس کے جو آئینی اختیار ہے اس سے مبرہ ہوگی, اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا عرفان صاحب کہ جو کیوریٹو ریویو ہے اس میں تو ویسے ہی ریویو میں عرفان صاحب بڑا کم مارجن ہوتا ہے, اسکوپ بڑا محدود ہوتا ہے. کیوریٹو ریویو کا تو شاید اس سے بھی زیادہ محدود ہو, اس پہ بھی اعتراض لگ گیا, چیمبر اپیلیں دائر ہو گئیں, اس میں کتنا اسکوپ ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قانون جو ہے وہ اتنی ہیئر سپلٹنگ اس میں ہے, یا اتنی یہ جو کریٹو ریویو اور یہ ساری اس طرح کی یہ چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کریٹو ریویو والی جو بات ہے وہ بھی میں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ سمجھتا ہوں کہ ایک حد سے زیادہ بڑھ کے, یعنی ایبسٹریکٹ ساری چیز کو ایبسٹریکٹ کر دیے گا. سمپل بات جس پہ جو سب سے سمپل چیز ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر آرڈر جو وہ پاس کرتے ہیں اس پہ ریویو ہو سکتا ہے, اور یہ پہلا ریویو ہے جو حکومت نے کیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے حکومت نے ریویو نہیں کیا تھا. اور اس لیے یہ کریٹو اور نو کریٹو یہ کہنا کہ یہ ریویو اپون ریویو ہے, یہ ریویو اپون ریویو نہیں ہے, یہ پہلا ریویو ہے, کیونکہ
جب پہلا فیصلہ آیا تھا تو حکومت نے اس کے خلاف ریویو نہیں کیا تھا، لیکن جب دوسرا فیصلہ پہلے فیصلے سے بالکل متصادم آیا اور اس میں نئی باتیں کی گئیں تو اس آرڈر میں چونکہ پہلی دفعہ یہ باتیں آئیں تو یہ پہلا ریویو ہے. یہ ساری باتیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کورٹ کے نوٹس میں لانی چاہیے کہ فرسٹ ریویو ہے، اور ویسے اگر سیکنڈ تھرڈ ریویو بھی ہو تو اس میں کوئی بار نہیں ہے. اگر بار ہوتی تو آئین میں لکھ دیتے کہ دیر کین بی نو سیکنڈ ریویو. ایسی بات نہیں لکھی، اور سپریم کورٹ کے رولز میں اگر ایسی بات لکھی ہوئی ہے تو وہ بالکل غلط ہے. سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ اس طرح کی بات نہیں لکھ سکتے کہ وہ رائٹ آف ریویو جو ہے وہ لے لیں جو کہ آئین دیتا. اچھا عرفان صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیس آگے مزید فیوچر میں اور زیادہ اس میں کمپلیکیشنز آنے والی ہیں اور یہ معاملہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ افتخار چودھری صاحب کا جو کیس تھا یہی والا جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز چیلنج کی تھی، اور بعد میں یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کا کیس آیا، اور ابھی وہ جو شوکت صدیقی صاحب کا کیس ہے، تو یہ جو ساری جورسپروڈنس ڈیولپ کی ہے یہ جوڈیشری نے اس وقت کی ہے جبکہ جوڈیشری بہت ساری چیزوں میں انسیکیورٹی کا شکار ہو چکی تھی، اور وہ اپنی سیلف پریزرویشن کے لیے انہوں نے ایسا حصار بنایا اپنے ارد گرد کہ ججز جو انٹچبل ہو جائیں، کہ اس ذیل میں وہ قانون کی جو لمٹس ہیں وہ ان کو پھلانگ گئے. انہوں نے یہ جو آرٹیکل ہے، یہ جو 211 آرٹیکل ہے، اس کو بھی انہوں نے یعنی بالکل روند ڈالا. اور اس کے علاوہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ ایک کو ڈائریکشن دیں گے، اس ڈائریکشن کو بھی سپریم کورٹ نے اپنے ہی تابع کر دیا. اب لگ یہ رہا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کے سبارڈینیٹ ہے، اور ہیڈ آف اسٹیٹ صدر پاکستان نہیں ہے بلکہ ہیڈ آف اسٹیٹ تو سپریم کورٹ کے ججز ہیں. حالانکہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے اگر آرڈر آف پریسیڈنس دیکھیں تو وہ بہت نیچے ہیں اور صدر پاکستان تو سب سے اوپر ہے. تو لہٰذا یہ جو سارا کچھ جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اتنا کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو خود ہی درست کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے یہ درست نہ کیا تو آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز آئیں گے، اور ان جوڈیشل ریفارمز کے تحت بہت سارے ایسے فیصلے جو ہیں ان کو قانون سازی کے ذریعے کالعدم اور ختم کرنا پڑے گا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اگریشن اب کم ہوا ہے؟ نہیں، یہ معاملہ بہت سنگین ہونے جا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو قاضی فیصل صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا تھا یوٹیوب چینل کو، اس کے اوپر بھی سوچ بچار کی جا رہی ہے کہ وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جائے. وہ ریفرنس حکومت کی طرف سے بھی آ سکتا ہے اور وہ کوئی شہری بھی شکایت کر سکتا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی چیمبر اپیلیں ہیں ان کا جو بھی فیصلہ ہو، ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عرفان قادری صاحب نے کہا کہ صدر کو روکا نہیں جا سکتا، کہ صدر ریفرنس ہی نہیں بھیج سکتا. تو جو انفارمیشن ایف بی آر کی رپورٹ میں آئی تھی جو عدیل وڈائی صاحب نے ذکر کیا، اس انفارمیشن کی بنیاد پر جو صدر پاکستان ہے وہ ایک اور ریفرنس بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج سکتے ہیں. نیا ریفرنس بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن پہلے ان کا جو بھی آؤٹ کم آئے گا اس کو دیکھا جائے گا. اور تیسرا جو اپنے وکلا تنظیموں کی بات کی، دیکھیں وکلا تنظیموں میں جو ہے وہ تفریق سامنے آ رہی ہے، تقسیم سامنے آ رہی ہے. لاہور بار نے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ابھی، ایک جس دن ایک کنونشن قاضی فیصل صاحب کے حق میں ہوا، وہیں پر ایک ان کے خلاف بھی ہوا. جو خلاف ہوا انہوں نے یہ کہا کہ یار ہم وکلا تنظیمیں یہ کہا کرتے تھے کہ ججز کا احتساب نہیں ہوتا، آج جج کا احتساب ہونے لگا تو ہم اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. دوسری بات یہ ہے ان کا جو قاضی فیصل صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی جج کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے کسی فیصلے کی بنیاد پر کہ اس نے ایک فیصلہ دیا، پھر تو ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن اگر ایک جج صاحب کی پراپرٹیز باہر سامنے آ گئی ان کی بیوی بچوں کی، اور وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، وہ جج صاحب مان رہے ہیں کہ ہاں یہ میری پراپرٹیز میری اہلیہ کی اور میرے بچوں کی ہیں، تو جب وہ یہ پراپرٹی تسلیم کر رہے ہیں تو آپ ان کو منی ٹریل بھی دینی چاہیے کہ پیسے کمائے کیسے، پیسے بھجوائے کیسے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سٹنگ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جا سکتا ہے ایک ریسیویبل سیلری پہ، کہ آپ نے اپنے بیٹے سے سیلری لینی تھی، آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کو وہ سیلری ڈکلیئر کرنی تھی، آپ نے لی ہے یا نہیں لی، یہ الگ بحث ہے. اگر ایک وقت کا وزیر اعظم اس بات پہ تاحیات نائل ہو جاتا ہے تو پھر ایک جج سے سوال کیوں نہیں ہو سکتا. اور سب سے امپورٹنٹ بات ماریہ صاحبہ یہ بھی ہے کہ جج سے جواب لینا ہے اس کے اپنے ججز نے، ایگزیکٹو نے نہیں لینا، پارلیمنٹ نے نہیں لینا. دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں آپ دیکھیں پارلیمنٹ سے احتساب کرتی ہیں ججز کا، ایگزیکٹو احتساب کرتی ہے. یہاں پہ ججز کا احتساب ججز کو کرنا ہے، اور اگر ایک جج اپنے ججز کو بھی جواب دے رہی ہیں تو پھر
جو عرفان صاحب نے کہا ہے وہی کہہ سکتے ہیں. اچھا عادل, آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا نیا ریفرنس اس میں دائر ہو سکتا ہے؟ صدیق نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیں, یہ جو انہوں نے کیوریٹو ریویو دائر کیا نا, اس کیوریٹو ریویو میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اس انفارمیشن کی بنیاد پر جو کہ ایف بی آر کی جانب سے آئی تھی, اگرچہ وہ چونکہ کالعدم ہو گئی تھی, تو اس میں ایک یہ بھی استدعا کی گئی تاکہ حکومت, کیونکہ اس جو مختصر فیصلہ نا, ابھی تفصیلی تو آیا ہی نہیں, مختصر فیصلہ جو ہے اس میں اب چونکہ کہا گیا کہ وہ تمام چیزیں ہی کالعدم ہو گئی ہیں, وہ بنیاد ہی اڑ گئی ہے, ختم ہی معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ اس رپورٹ کی حد تک, تو حکومت نے اپنے آپ کو سیف سائٹ پر ظاہر رکھنے کے لیے کہ کیا ہم اس میں ہمیں یہ بھی اجازت دی جائے کہ ہم نیا ریفرنس دائر کر دیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت, اب انفارمیشن تو اپنی جگہ موجود ہے نا, رپورٹ کسی پروسیجرل یا وہ جو ایک کسی تھرو پراپر چینل نہ کوئی ہونے کی وجہ سے مبینہ طور پہ وہ تو کالعدم ہو سکتی ہے, انفارمیشن تو موجود ہے. تو انفارمیشن کی بنیاد پر اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں ظاہر ہے اس میں کوئی کنٹیمپٹ نہ ہو جائے, تو یہ معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا جائے. تو اس لیے اس میں بھی ایک انہوں نے ایسی گنجائش رکھی کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے اس میں کلیئرٹی مل جائے کہ ہم اس کی بنیاد پر کوئی نیا ریفرنس دائر کر دیں. لیکن یہ معاملہ جو ہے حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے جو معاملہ چل رہا ہے اس معاملے کی بنیاد پر, کیونکہ حکومت نے جب جون میں یہ فیصلہ آیا تھا نا اور یہ معاملہ ایف بی آر کو بھجوا دیا تھا, تو بنیادی طور پہ تو حکومت کا ریفرنس کالعدم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, حکومت کا ریفرنس کالعدم ہوا تھا, حکومت کو اپیل میں جانا چاہیے تھا, لیکن حکومت اب اس میں نہیں گئی, نظر ثانی میں نہیں گئی, کیونکہ حکومت کہہ رہی تھی معاملہ چونکہ ایف بی آر میں چلا گیا ہے, ایف بی آر میں ٹرانسپیرنٹ پروسیڈنگز ہوں گی, اس کے بعد معاملہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا. تو کیونکہ حکومت کنفرنٹیشن کے موڈ میں تھی نہیں نہ ہے, حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ایک چیز ہے سامنے آئی ہے, اس کو کلیئر ہونا چاہیے. تو اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ اب چونکہ ایف بی آر جیسے بڑے, دیکھیں اگر مسز سیرینا عیسیٰ کو نہیں سنا گیا, حالانکہ ان کو سنا گیا, نوٹس نہیں ہوا تھا, تو اس کیس میں تو ایف بی آر کو بالکل ہی نہیں سنا گیا. تو یہ بہت بڑا ایک ایف بی آر والا معاملہ جو ہے یہ بہت بڑا, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نیچرل جسٹس کا پرنسپل ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے اگر اسے سنے بغیر اس سے متعلق فیصلہ, اس کی رپورٹ کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہمیں بریک کا ٹائم ہوا ہے, بعد ہم بات کریں گے. حمزہ شہباز شریف آج ایف آئی اے پہنچے ہیں, وہاں 40 سے 45 منٹ ان سے رمضان اور العربیہ شوگر مل سے متعلق سوالات بھی کیے گئے ہیں. اس کیس میں آج کیا اہم ڈیولپمنٹ رہی, بریک کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج حمزہ شہباز شریف ایف آئی اے پہنچے, ان سے رمضان اور العربیہ شوگر مل سے متعلق سوالات بھی کیے گئے. عدیل, اس کیس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ جی, 2 دن پہلے ان کے والد محترم اسی ٹیم کے سامنے, 5 رکنی ٹیم کے سامنے, ڈاکٹر رضوان صاحب کی جو ان کی سربراہی میں یہ ٹیم ہے, بڑے اپرائٹ آفیسر ہیں, یہ پیش ہوئے آج, یعنی صاحبزادے پیش ہوئے. حمزہ شہباز انہوں نے بھی وہی کام کیا, بلکہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی حد کر دی. جب انہوں نے تو یہ کہا نا مجھے کچھ پتا نہیں ہے پراپرٹی کا, یا بیگم جانتی ہوں گی یا بچے جانتے ہوں گے فیکٹریوں کے بارے میں, یا وکیل جواب دیں گے. انہوں نے تو آج یہ کہا کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے کس نے جمع کرائے. اچھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو 25 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز میری جو یہ شوگر مل ہے اس کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں کس نے جمع کرائے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہیں منی لانڈرنگ کے قوانین, انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ منی لانڈرنگ کا قانون پاکستان میں کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ ایف اے ٹی ایف سے متعلق کیا قانون سازی ہوئی ہے. حالانکہ لیجسلیٹر رہے ہیں جو وفاقی سطح پر بھی, تو اب یعنی اب وہ پروونشل سطح پر جو ہے نا وہ لیجسلیٹر ہیں. تو انہوں نے کہا جی انسداد کرپشن ایکٹ 1947 کا آپ کو پتا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے اس کا بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح نا کہ یہ جو رقم ہے آئی گئی کہاں سے ہے. تو انہوں نے انہوں نے کہا جی میرا وکیل عدالت میں جا کے بتائے گا, آپ کو کچھ نہیں بتانا. 45 منٹ تک یہ رہے اس ٹیم کے سامنے, اور ان 45 منٹ میں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا. اور اب 30 تاریخ کو ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹس لے کے آنے کے حوالے سے, شوگر ملوں کا یہ ریکارڈ کے حوالے سے
وہ انہوں نے ریکارڈ دینا ہے. لیکن اس میں جو ایف آئی اے ذرائع ہیں, حکام ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس انداز میں شریف خاندان اس کیس کو اگنور کر رہا ہے نا, اور جس انداز میں یہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, یہ معاملہ عدالت میں آگے جا کے انہی کے گلے پڑے گا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اچھا, یہاں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں. وہاں جا کر اب یہ کوئی چیز دیں گے بھی, منی ٹریل دیں گے یا کوئی چیز دیں گے, کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس دینے پڑیں گے. آپ صرف یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی یہ فلاں شخص کے اکاؤنٹ میں اتنے ارب روپے ہیں تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن آپ کے جب اپنی فیکٹریوں اور اپنے گھروں, اپنی گاڑیوں سے متعلق منی ٹریل دینی پڑے گی تو پھر معاملہ جو ہے وہ وہاں جا نکلے گا. تو اس معاملے کو جس انداز میں ٹھیک ہے شریف خاندان اگنور کر رہا ہے, خاص طور پہ جو شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے ہیں وہ اگنور کر رہے ہیں. ایف آئی اے سمجھتے ہیں کہ یہ ایف آئی اے کا کیس اور مضبوط ہو رہا ہے, اور ان کی لیگل ٹیم نے ان کو یہی کہا ہے کہ ادھر جا کر کچھ نہیں کہنا. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ جذبات میں آگے ایک تقریر کر دی تھی پارلیمان میں کھڑے ہو کے, اور کہا تھا حضور یہ ہیں وہ ذرائع. تو آج تک وہ پھر بات جو ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہی, اور پھر عدالت میں جا کر یہ جو منی ٹریل ساری وہاں دی تھی نا, عدالت میں جا کر یہ کچھ نہیں دیا. عدیل لاسٹ 2 منٹس میں جاؤں گی صدیق سے بھی اس کو کامنٹ میں. صدیق, کیا اتنا ایزی ہے کہ جس شوگر مل کو آپ آن کر رہے ہو وہاں کے لو ویجز امپلائیز کے اکاؤنٹ میں سے 25 ارب روپے آ جا رہے ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو؟ دیکھیں میں نے تو آج تک کسی اپنے میری جاننے والوں میں سے میں نے کبھی نہیں دیکھا. سارا دن ظاہر ہے ہم بھی گھومتے پھرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, کہ کسی کے اکاؤنٹ میں کسی نے پیسے بھیج دیے ہوں. ہاں 1-2 ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایزی لوڈ آ گیا تھا غلطی سے, وہ بھی ان کو واپس 100-200 کا بھیجنا پڑا تھا. لیکن یہ حیران کن طور پر ہے کہ پیسے بھی آ گئے اکاؤنٹ میں اور پھر خرچ بھی کر لیے, لیکن پتہ نہیں ہے کہاں سے آئے ہیں. مطلب سادے ضرور بنے لیکن اتنے بھی آپ سادہ نہ بنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جسٹس کھوسا صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ نواز شریف نے جو چیزیں ہم نے مانگی وہ نہیں دی, تو وہ انہوں نے بہت بڑا جوا کھیلا تھا. انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا وہ کتنا بڑا جوا کھیل رہے ہیں, اور ہم ان سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں, آپ سے پاکستان کی عدالت یہ چیزیں مانگ رہی ہے اور آپ نہیں دے رہے. اور آخری بات یہ ہے, دیکھیں ماریہ صاحبہ, آج تک ہم نے دیکھا کہ ایک پاناما کی جی آئی ٹی, ان کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا ان 5 ممبران کو. ایک جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو جی آئی ٹی بنی فیک اکاؤنٹ کیس میں, زبردست چیزیں انہوں نے نکالی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تیسری مثال بننے جا رہی ہے ڈاکٹر رضوان صاحب جو ایف آئی اے کو ہیڈ کر رہے ہیں لاہور میں. ڈاکٹر رضوان صاحب اور ان کی ٹیم جو چیزیں انہوں نے یہاں پر نکالی ہیں ان کے خلاف, بلیک اینڈ وائٹ میں کس اکاؤنٹ سے کس اکاؤنٹ میں پیسے گئے, کہاں پیسے, جب اس حد تک چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ نے اس کلر کی اس گاڑی میں اس نمبر کی گاڑی میں اتنے فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ اس گھر سے آپ نکلے اس گھر میں گئے, اتنے پیسے ادھر گئے, اس کا چیک اس کے نام, اس کا چیک اس کے نام, اتنے پیسے باہر گئے اتنے اندر ہے, تو مکرا نہیں جا سکتا. ہاں یہ جب چیزیں ایک موجود ہیں تو اس پہ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے, چلو اب سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.